السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. سابقہ آیتوں میں جو ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ قرآن نے ایمان اور ایمان کے حقائق کو قرآن کئی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور کئی واقعات بزرگان دین جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ایمان اور اس کی حقیقت کو جانے تھے، سمجھے تھے، اپنے ایمان پر قائم باقی رہ کر ایمان میں کمال درجہ پائے تھے، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی فنائیت کو، دنیا کی رذالت اور خساست کو جان کر کیسے ٹھکرایا تھا اور آخرت کو کیسے اپنایا. یہ اپنانے پر یہ طریقہ انسان کو کس کمال درجے پر لے جاتا ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے رذالت، خساست، سفلیت کے نچلے مقام پر اس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. جس کو قرآن نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے یہ تو جانور جیسے انسان ہیں، بلکہ جانوروں کا مقصد ہی وہی ہے، اسی غرض کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اس سے بدتر انسان ہے. دنیا اسی سے جڑی ہوئی ہے. جب دنیا کہتے ہیں تو دنیا والے، فلاں بستی سے پوچھ لو، فلاں بستی والوں سے. اب اس واقعے سے اس امت کے لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ یہ واقعہ خاص مقام اہمیت رکھتا ہے. ان لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، صرف ظاہری چند اسلامی رسوم کو ادا کر کر حقائق کو جانے اور پہچانے بغیر اسلام اور ایمان کی حقیقت سے جڑے ہوئے افراد پر تنقید، غلط قسم کی لب کشائی سے روک کر خود ان کو ایمان والی منزل پر آگے بڑھانے کے لیے. جس کو نام دے لیا گیا تصوف کا، ولایت کا، حقیقت کا، معرفت کا. یہ پہلو کئی طریقے سے ہے، لیکن عام انسان کو اتنی گہرائی میں بھی تو جائے بغیر اس منزل کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے تجھے ظاہر طور پر ہر چیز کو سمجھنا ہے. اسی کی تفصیل قرآن میں زیادہ ہے، مگر اس چیز کے اندر بھی بار بار تاکید ہے، مخلصانہ دل کے ساتھ، صرف زبان کے ساتھ نہیں، ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں. یہ تمام ظاہری اعضاء، ظاہری جو عمل کرتا ہے، جو کہتا ہے، جو سنتا ہے، جو لکھتا ہے، یہ صرف ہاتھ اور زبان کے حد تک
جڑا ہوا نہیں رہنا، بلکہ یہ چیزیں جڑنا کب؟ قلبی کیفیت کے بعد جڑنا، صرف فرق اتنا ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ دو نام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، مسلمان اور مومن۔ قرآنی آیتیں معنی کے ساتھ پڑھتے چلو، جن الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے قرآن، کبھی ایسا لگتا ہے اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ سورہ حجرات میں فرما دیا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہیں نا، اسلامیت کی بنیاد کے اوپر حقوق جتانے کے لیے چند افراد آگے بڑھے تو اللہ نے وضاحت فرما دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتا دو جو تم مومن ہیں کا زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہو، ایمان تم کیا جانو؟ لم يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان گھسا ہی نہیں۔ ہاں یہ اجازت ہے، کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہیں، کہو ہم مسلمان ہیں کہہ دو، لیکن ایمان تو اپنی دل میں داخل ہوا ہی نہیں تمہارے۔ پھر اسی سورہ سے آگے بڑھتے ہیں، سورہ قاف ملے گا، پھر اس کے بعد سورہ زاریات ملے گا۔ پارے 27 کی ابتدائی آیت میں ہی، شروع کی ابتدائی آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا، مسلمین کے ساتھ فرمایا، اور پھر فرمایا جب تباہی آ گئی نافرمانوں کے اوپر تو ایمان والوں کے گھروں کے سوا کوئی اور گھر نظر نہیں آیا۔ وہاں ایک ہی چیز کو مسلمان بھی فرمایا اللہ نے، مومن بھی فرمایا، اسلام بھی کہا، ایمان بھی کہا۔ پھر عقائد کی ایک بحث ہے، اس کے لیے وقت لگے گا۔ ہم حنفیوں کا عقیدہ، حنفی مسلک بسطہ جانتے ہیں، اس کے اوپر ایک چیز ہے عقیدہ۔ پورے دین اور دین کے اعمال کا تعلق عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنے اسلامی فرقے ہیں بتاؤ اس میں سے کون سا ایسا فرقہ ہے جو 5 نمازوں میں اس کو کچھ کم کرتا ہو یا زیادہ کرتا ہو، زکوٰۃ لینے دینے کے حساب میں کوئی فرق کرتا ہو؟ کہیں بھی فرق نہیں۔ رمضان کے روزے 30 ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ موسم کی وجہ سے ایسا فیصلہ کریں گے ایسا کریں گے۔ اصول اسلام میں کہاں فرق ہے؟ پھر یہ تفرقہ کا ہے؟ عقیدے کا ہے۔ خانہ کعبہ کا تقدس باقی تھا سارے مشرکوں نے، حج کا اہتمام دن مقرر تھے جو ہیں سو آج وہ بھی وہی تھے۔ عرفہ کا قیام، مزدلفہ کا قیام تھا، قربانی کا تھا، خانہ کعبہ کا طواف تھا، کرتے تھے۔ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے تھے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے، دعویٰ تھا دین ابراہیمی کے اوپر ہم قائم اور باقی ہیں۔ اسلام نے آ کر کہا یہ دعوے میں تم غلط ہو، دین ابراہیم کے اوپر قائم رہنا ہے۔ دین ابراہیمی کیا ہے وضاحت کیا، سمجھا کر بتا دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ جو غیر ضروری چیزیں تم اس میں داخل کر دیے ہو، گھسا دیے ہو، بتوں کی شکل دے دیے ہو، اللہ کے مخلوق انسانوں جو جڑے ہوئے غیر معمولی صلاحیت والے ضرور تھے،
اللہ کے کاموں میں ان کو شریک کر دیے ہو، بس اصلاح کیا. 360 بت خانہ کعبہ کے اطراف جوڑ بھی دیا تھا. چلو پوجا پاٹ ہوتی تھی یہ کہہ کر کعبے کو ہٹا دیا گیا، ایسا نہیں. صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ 2 بت بٹھا دیے گئے تھے. چلے اب تک یہاں بت تھے لہٰذا یہاں عبادت نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہا گیا. خرابیوں کو دور کیا، اصلیت کو باقی رکھا. بس یہ ظاہری چیزیں ہیں. انسان بھی اس طرح گندا ہوتا ہے، گندگی سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا اسلام. موت کے آخر وقت تک بھی جب تک ہوش ہے، دم نکل رہا آ رہا جا رہا ہو. اردو میں بھی آیا وہ غرغرہ کا ما لم یغرغر، اس سے ذرا پہلے بھی اگر توفیق ہو جائے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی روحانی نجاست کو پاک صاف کر دیتے ہیں. خرابیوں کو دور کرنے کا نام ہے. خرابی آنے کے بعد دور کرنے والا کون کرتا ہے وہ پہچاننے کا نام ہے. وہ جان کر اس کا نام لے لیا، وہی بندہ، اسی کے یہ ادا اور یہ بول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ. بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ رب ہے، یہ میرے گناہوں کو معاف وہی کر سکتا ہے، میری روحانی نجاست غلاظت کو ختم وہی کر سکتا ہے. بس اللہ کو مان لیا. یہ ادا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حنفی مسلک میں بھی یہ عمل کیسے کرنا طریقہ کا نام ہے. مذہب حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت سے نہیں، انہوں نے ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی وضاحت اور تفصیل کی سمجھ یہاں کیسی ہے بس یہ بتایا ہے. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس میں ہم لوگ ابو منصور ماتریدی کے متبعین ہیں. عقیدہ احناف میں کسی بھی حنفی سے پوچھو یہ تو نام پہلی بار سننے میں آ رہا، اکثر و بیشتر یہی کہیں گے. شافعی ابو الحسن اشعری کے عقیدے کی وضاحت کیے ہوئے طریقے پر قائم ہے، اس لیے ان کو شافعی کو اشاعرہ کہتے ہیں، حنفیوں کو ماتریدیین. ماترید مقام کا نام ہے، اسی سے ماتریدیون ہیں. یہ ہمارے پاس عقیدے میں ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ایمان اسلام ایک ہی چیز ہے. اسلام کہو ایمان ہے، ایمان کہو اسلام ہے. شافعی ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے. مگر اس کی وضاحت اب اس طرح یہ چیز اس سے پہلے بتا دیا ہوں. اسلام کا راستہ طریقہ شروع ہوتا ہے زبان سے. زبان کہے تو یہ ہاتھ پاؤں، انسان کی عملی زندگی جو دکھتی ہے کرتے ہیں اس کو زبان کہیں گے. ظاہر شروع ہوتا ہے زبان سے، پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے دل پر، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا رہنا. اور ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے دل سے، شروع ہو کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے زبان پر، ظاہری اعمال کے اوپر سب پر. تو گیا انہیں اس سے جدا نہیں، انہیں اس سے جدا نہیں. دلی قلبی کیفیت کے ساتھ اقرار کر لیتا ہے ایمان. نفس ایمان میں سارے مسلمان مومن ایک ہے. عمل کے لحاظ سے اس کے درجات اور خوبی بڑھتے ہیں. یہ ہم ماتریدین احناف کے پاس اس کی بڑی تفصیل ہے، جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. میں شافعی جب الگ مانتے ہیں تو ایمان
الگ الگ ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ایمان کے فوائد، ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ایمان کے فوائد، درجات یہ بڑھتے گھٹتے ہیں، یہ مستقل چیز ہے۔ مسائل کو صرف سمجھنے میں فرق اتنا ہی ہے۔ تو عقائد کی بنیاد کے پر سب چیز ہے۔ تو اس واقعے کے ہر واقعے کے ذریعے سے قرآن میں جتنے واقعات ہیں، قصہ اور واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ ایمان سے ربط، تعلق نفس ایمان اور اسلام کی حقیقت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جتنے چیزیں بتاتے گئے اس سورہ کے اندر خود 3 نمونے پیش کیے گئے، ایک اصحاب کہف کا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ سے، دوسرا انما مثل الحیات الدنیا کے ذریعے سے 3 چیزیں بتا کر ایمان کی حقیقت کو جوڑ دیا گیا۔ اس جیسی حقیقت قرآن میں دوسری طرف بھی ہے، وہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ، لیکن اس کے اندر کئی پہلو ذکر کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مسلمانوں کے لیے ان کو ویریفائی بھی کر کے بتایا ہے۔ جس شخص کا ساتھ ہو رہا ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے فرمایا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ ہے، ایمان اس کے حقائق کو جانا پہچانا سمجھا ہوا بندہ ہے، اور اس کے ذریعے سے فہم موسیٰ علیہ السلام کو درست کیا گیا ہے۔ صرف ایک جواب کے اندر تھوڑی سی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا تھا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اہم سوال کے جواب میں علوم خداوندی وحی کے ذریعے سے، ساتھ ہی ساتھ راز اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے ذریعے سے، مقدس کتاب تورات کے ذریعے سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ پابند فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے اس کی وضاحت کرتے چلو۔ کلام اللہ کا پیغمبری کے لیے منتخب فرما رکھا تھا اللہ نے، احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کے اندر اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ طاقت قوت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ زبان کی تاثیر تھی، زبان کی تاثیر ایک خاص چیز ہے، کہتے سب ہیں، سامعین میں پھر اثر ان کے اندر داخل ہوتا کیوں نہیں؟ صرف کانوں تک، ذہنوں تک، زبانوں تک بات رہتی ہے، قلب کی کیفیت تک اترتی کیوں نہیں؟ اہل اللہ کے کلام اور وضاحت کے بعد لوگوں کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جاننے لکھے پڑھے ہوئے اشخاص بھی جب سنتے ہیں وہی چیزیں جو عام چیزیں جو کتابی ہوتے ہیں، قرآن کے ترجمے سے والی ہوتی ہیں، جب ان کی زبان سے جب ظاہر ہوتے ہیں تو دل کی گہرائی تک جا کر اثر کرنے لگتی ہیں، اور اسے کمال درجے سے بآواز بلند بڑے انداز کے ساتھ بھی بیان کرنے پر نعرے تو لگتے ہیں، عملی زندگی کے اندر تاثیر والی کیفیت کی کمی دکھتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو زبان کو للہیت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو آج کے اس واقعے کے اندر کئی واقعات کا ذکر کیے، اس بندے سے ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، اس اللہ کے بندے نے جو تفاسیر کے لحاظ سے حضرت خضر، اردو والے ایسے استعمال کرتے ہیں، ہم کہیں گے
وہ اصل عربی کے لحاظ سے خضر، اس کی وضاحت کی جا چکی. تو بہرحال انہوں نے یہ تاکید کر دی، اے موسیٰ مجھے وہ چیزیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں جس کو تم جاننے کے لیے درخواست کر رہے ہو، ایک وقت گزارنا چاہتے ہو، یہ کیا چیزیں جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، اللہ نے بھیج دیا ہے. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ صبر یعنی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے. انہوں نے اپنی بلند ہمتی کے اوپر وعدہ فرما دیا، آپ مجھے ستجدنی انشاءاللہ صابرا. اللہ چاہا، اللہ کی مشیت مہربانی کا واسطہ دے کر کہا کہ میں برداشت کر سکوں گا، آپ کے حکم کی پابندی کروں گا. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جب کوئی چیز ہو جائے تمہاری سمجھ سے باہر ہو، میں خود وضاحت کروں گا. جب کرنا ہے، کرنے سے پہلے درمیان میں سوال نہیں کرو گے، ایسا کیوں یہ بات نہیں کہو گے، ایسا کیوں یہ بات نہیں کہو گے. وعدہ لے لیا تھا. اب بس اتنا پہلو کے بعد اب ترجمہ دماغ میں اترے گا. فانطلقا، ملاقات ہوئی تھی مجمع البحرین، بحر روم بحر فارس کے دونوں پانی آپس میں ایک جگہ جہاں مل رہے ہیں اس مقام کے پاس. یہ ہونے کے بعد پھر سمندر کی پٹی پر بازو سے دونوں ساتھ ہو لیے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیزیں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہے، تو جو 7 خادم تھے جو حضرت یوشع، ان کو روانہ کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام روانہ فرما دیے. اب یہ دونوں ساتھ ہیں. سمندر کی پٹی پر چلتے 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 رہے. اب ان کو تلاش تھی ایک کشتی کی جو سمندر پار کر سکے. چلتے ہوئے ایک کشتی نظر آ گئی، بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی، مضبوط تھی، قابل نظر تھی، جو واقعے سے سمجھ میں آئیں گا. ترجمے سے پہلے احادیث میں وضاحت ہے، اس کشتی کے ملا نے، کشتی میں اور لوگ تھے، دور سے دیکھ کر حضرت خضر کی شناخت کر لیا. انہوں نے کر لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا کسی اجرت کے ان کو بٹھا لیا. اب بیٹھنے کے بعد ہوا کیا، فانطلقا، چل پڑے، نکل پڑے اس کشتی میں. بس اتنے لفظ کے اندر بڑی طویل تفصیل ہے واقعے کی، جو احادیث اور روایتوں سے ملے گی. اس نے واقف پڑھتے ہوتا ایسا کرو، فانطلقا، رک کر چلو. آیت تو نہیں، رک کر چلو. کب رکیں گے آپ؟ جب معنی کے ساتھ جڑ کر رہیں گے تو آپ رک کر ہی چلیں گے. اب دونوں سابقہ واقعے سے جوڑیں گے. فانطلقا، اب دونوں کے دونوں نکل پڑے. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، 2 معنی کے لیے ایک الگ سے صیغہ بنتا ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں بنتا. ایک الف بڑھا دیتے ہیں. انطلقا نکل گیا، انطلقا الف بڑھتے 2، دونوں کے دونوں وہاں سے چل پڑے. چلتے چلتے بلا آخر، پوری ایک ایک چیز کی وضاحت کرنا نہیں ہے، اللہ نے اختصار کے ساتھ وضاحت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس کے بعد چلتے چلتے رہے، دونوں سوار ہو گئے ایک جہاز میں. چھوٹے بڑے سب جہاز کو اردو والے تو بس کشتی کشتی ہی کہتے ہیں، کو جہاز. دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. وضاحت تفصیلات شناخت پہچانت کی بنیاد پر بٹھا لیے گئے. اجرت وغیرہ کا بھی مطالبہ نہیں کیے،
مطالبہ کرنے پر ادائیگی دشوار بھی نہیں تھی. انتظامات خداوندی ہو رہے ہیں، سارے راستے بھی صاف واضح کرتے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب مقصد کیا ہے؟ پار ہونا ہے. آپ سے اجرت بھی لی گئی نہیں، آپ کا استقبال کر کے بٹھا دیا گیا. بیٹھنے کے بعد حضرت خضر لوگوں کی نظروں سے بچ کر، یہ روایتوں کی وضاحت میں ترجمہ تو اتنا ہے، خرقہا، اس جہاز کو سوراخ کر دیا. یہ ترجمہ اتنا اچھا. اردو میں استعمال کرتے ہیں خرقہ، کپڑے کے ٹکڑے کو، کوئی بھی چیز ٹکڑا، کسی بھی ثابت چیز کا ٹکڑا ہو جانا، جس کو ہم چندیاں وغیرہ بھی کہتے ہیں، اس کو خرقہ. تصوف کے لائن میں فلاں فلاں ایک عبا عطا کرتے ہیں، فلاں کو کسی کو لائق فائق سمجھتے ہیں، تو فلاں نے فلاں کو خرقہ عطا کیا، یعنی ایک حصہ دے دیا گیا. ورب بن جاتا ہے خرق، پھاڑ دینا. ہاں، اس کشتی کو اب ظاہری شریعت کا کیا تقاضا ہے؟ وضاحت ہے، ایک تختہ نکال دیا، سمندر موجیں مار رہا ہے، اوپر کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال دیا گیا. بعض وضاحت میں پھر جب نکال دیا گیا تو کہیں پانی آ جائیں گا. روایتوں میں وضاحت میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کپڑا ٹھوستے چلے گئے، کہیں پانی اندر داخل ہونے نہ پائے. پھر حضرت خضر پھر اس کو نکالتے چلے جاتے. یہ کیفیت کو دیکھ کر ایک نہیں دو تختے نکال دیے. یعنی عملی طور پر ہاں اور نہ والی کیفیت چل رہی ہے. برداشت کیے بغیر پیغمبر موسیٰ نے فرما دیا علیہ السلام نے، خرقتا ہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو اس جہاز کو تم نے سوراخ کر دیا؟ کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں؟ سوراخ کر دیں تو لتغرق اہلہا، پورے اس جہاز میں کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا ڈوب جانا، ڈوب کر مر جانا، یہ خطرہ ہو سکتا نا. یہ ظاہر تو یہ ہے، جو سیفٹی کے لیے تختہ بنا ہوا ہے اس تختے کو ہٹا دے رہے ہیں آپ. نصیحت فرمایا لقد جیت شیئن امرا، بہت ہی عجیب قسم کا معاملہ آپ نے کر دیا. یہ سمجھ سے باہر کی والی بات ہے، جبکہ وعدہ لے لیا گیا تھا کہ کوئی سوال کرو گے نہیں. جو اعتراض ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، جب بتانے کا وقت آئے گا میں بتاؤں گا، وضاحت کروں گا، درمیان میں مداخلت نہیں کرنا. یہ ساری وضاحت ہدایت کے بعد آپ ساتھ لے کر نکلے تھے. تو اس وعدے کو یاد دلایا اس بندے نے، علم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا پہلے ہی؟ تم یہ جاننا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو جو چیزیں مجھ کو میرے رب نے عطا کی ہے اور میں رب کے حکم سے کرتا ہوں، رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں عطا فرما رکھی ہیں اس کے مغائر نظر آئیں گی، خلاف دکھیں گی، اعتراضات وغیرہ نہیں کرنا، عہد لیا تھا نا، اور یہ کہہ دیا تھا نا، چیزیں ایسی ہوں گی تمہارے برداشت سے باہر ہوں گی، تم برداشت نہیں کر سکو گے. حقیقت ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو وعدہ کیا تھا اس وقت خیال آیا نہیں، یعنی بھول نسیان میں اچانک نکل پڑی باتیں.
تو کہہ دیا لا تؤاخذنی، میرے مواخذہ گرفت مت کیجیے، یہ میری بھول تھی، بھول چوک ہوگی، وہی یاد رکھ نہیں سکا جو وعدہ کیا تھا، لہذا اس کو دیکھ کر ولا تریقنی من امری عسرا، میری برداشت سے باہر کوئی ایسی چیز میرے اوپر مت ڈالیے آپ، یعنی سخت فیصلہ نہ لیجیے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے، ایک دم جدا مت کیجیے۔ بعد میں وضاحتیں آئیں گی، وضاحت کے ساتھ بھی بعد میں بتلا دیا موسیٰ تم نے تو یہاں اعتراض کیا نا، اب میں پوچھوں تم سے، سمندر کے اندر پار ہو رہے تھے نا آپ فرعون سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے، جب آپ کو ڈر اور ہیبت ہوئی نہیں، ڈوبے کیا؟ اس میں کچھ نہیں سمجھے بات، پانی آیا تو نہیں، ایک امکان آنے والی بات، اس کو دیکھ کر آپ اعتراض کر بیٹھے۔ اس جملے میں بھی اشارہ تھا، جواب، وہ جوابات آئیں گے تو گویا معذرت خواہی کر لی، اجازت لے لی، تو پھر اس کے بعد سمندر تو پار ہو گئے، اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، خود قرآن بیان کرے گا، حضرت وہ اللہ کا نیک بندہ خود بیان کرے گا، تختہ نکالنے کی وجہ یہ تھی اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میں اپنی مرضی سے، میں ارادے سے کچھ بھی نہیں کیا ہوں، وضاحت آئیں گی ان چیزوں کے بعد، میں نے ایک بات بھی، ایک کام بھی خلاف میں نہیں کیا، جو اللہ نے فرمایا کیا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا ہوں، وہ تفصیل بعد میں آئیں گی، جو چیزیں ہوئی تھیں اس کا تذکرہ، حتیٰ اذا لقیا، پار ہو کر جانے کے بعد چلتے گئے، ایک بستی کے پاس سے گزر ہونے لگا، چھوٹی بستی، بستی کے باہر لڑکے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، ایک لڑکا ملا جو بالغ نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، تفاسیر کی وضاحت کے مطابق دراز قد تھا، جمیل، خوبصورت تھا، سادے سیدھے الفاظ میں اسمارٹ تھا، صحت طبیعت کے ساتھ اچھا تھا، آدمی نہیں تھا، بچہ بھی نہیں تھا، جوانی کے قریب تھا، آپ اس بچے کو پکڑے، دوسرے بچوں سے نظر سے ہٹا کر ایک دیوار کی طرف لے کر گئے اور اس کی جان لے لیا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، چاقو، چھری، تلوار کا استعمال نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ یہ 3 انگلیاں لیے بتائے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی، درمیانی انگلی سے ایسا اشارہ فرمائے، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق پکڑے، اس کے سر کے بال کو پکڑے، جو ذرا سا جھٹکا دیے، گردن الگ ہو گئی اور چھوڑ دیے، چل دیے۔ کیا کیا تھا بچہ؟ ابھی مکلف پابند بھی نہیں تھا شریعت کا، یہ برداشت سے باہر ہو گئی پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب یہ پہلی بات تو بھول ہوئی تھی، اب غلطی ہو رہی، اب یہ غلطی ہو رہی، یہ پاک معصوم بچہ، کوئی خطا نہیں، کس بنیاد کے اوپر اس کی جان لے لیا آپ نے؟ بغیر نفس، کوئی انسان کسی انسان کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو بھی قتل کرو، یہ نفس مانے جان، کوئی انسان ایسا گناہ کا سرزد ہوا بھی نہیں اس سے، آپ کس بنیاد کے اوپر اس کو قتل کر دیتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہا لقد جئت شیئا نکرا،
انتہائی ناپسندیدہ کام آپ نے کیا ہے. اب یہاں غلطی سے ہوا. اب اس کے بعد تاکید کرتے ہوئے فرما دیا انہوں نے حضرت خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یقیناً تم برداشت نہیں کر سکو گے. اب غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ٹھیک ہے ایک آخری موقع, اگر اس مرتبہ اس کے بعد اگر میں ایسا کہا فلا تو صاحب نے آپ مجھے ساتھ نہیں رکھنا. جو ایک زمانے دراز تک رہوں گا, سیکھوں گا, جانوں گا, سمجھوں گا, یہ ہوا تھا. اب مجھے جدا کر دیجئے, میں اپنے مقام پہ چلے جاتا ہوں, آپ اپنے اس میں لگے رہیے. قد بلغت من لدنی عذرا, اگر اس کے بعد کریں گا تو آپ میرے عذر کو, واقعی غلطی کو, منزل کو پہنچ گئے ہیں, صاحب مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. اب یہ کہنے کے بعد چلتے گئے. وضاحت مقام کی انطاکیہ ایک مقام ہے, بڑا شہر. اس زمانے کی زندگی, اس کی زندگی کے چند جھلکیاں حیدرآباد میں آج بھی ہیں. دبیر پورے کا دروازہ, پرانے پل کا دروازہ, دلی دروازہ, گولکنڈہ قلعے کا دروازہ. اس وقت کی زندگی, ساری بستی کو حصار رہتا تھا, دروازہ ہوتا تھا, سورج ڈوبنے کے بعد بند کر دیا جاتا, پھر سورج نکلنے کے بعد ہی کھول دیا جاتا. اندر والا باہر نہیں جا سکتا, باہر والا اندر نہیں جا سکتا. اب طرز زندگی بدل گئی, دروازے کام کرنے والے نہیں, ہوا سے پرواز کرنے والا معاملہ ہو گیا, وہ زندگی بدل گئی. تو گئے حال تک بھی 50-60-70 سال پہلے تک بھی زندگی قریب قریب ایسی تھی. جب یہ پہنچے انطاکیہ کے پاس, شام ہو چکی تھی. دروازے کے پاس نگران کار رہا کرتے تھے حکومت کے. دروازہ کھلوانا چاہا, کھولنے کے لیے تیار نہیں. دور دراز کے مہمان ہیں, کھولنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو شناخت نہیں کروائی کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کرنا بھی نہیں ہے. دنیاوی فطری وجوہات اسباب کے ساتھ گزرنا ہے, ہر ایک گزرنا ہے. آپ کی نماز اپنی جگہ, ایک پتھر آ کر لگا تو مار لگے گا, ارے انہیں اللہ والا یہ پتھر لگنا نہیں, ارے پتھر تو ہٹ کر بازو سے چلے جا, یہ نہیں کہیں گے آپ. وہ تقاضوں کی تکمیل ہوگی. چنانچہ پھر وہاں سے آخری موقع ملا, نکل پڑے, ایک بستی کے پاس آئے. آخر کار انہوں نے کہا ہم کو مہمان سمجھو, میزبانی کرو, کچھ کھانے اور پینے کا انتظام تو کر دو. نہیں, دروازہ کھل بھی نہیں سکتا, نہیں کر سکتے. فابوا, اس بستی والوں کے بارے میں ہے روایت و تفصیلات کے مطابق بہت بخیل قوم. اسے اردو میں محاورہ ہے, بخالت کی انتہا کو پہنچے افراد ہوتے ہیں, جان جائے دمڑی نہ جائے. پرانی اردو میں ایک پیسہ ہمارا کہیں نہیں جائے گا, بھلے جان گنوانا پڑے گنوا دیں گے. بخالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے افراد ہوتے ہیں. اسلام کے اندر بخل سے نفرت دلائی گئی. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ انسان جس کے دل کے اندر سے بخالت والی کیفیت ہٹ گئی تو بس سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو گیا. فَأَبَوْا, پہلے پارے میں گزر ابا واستکبر, وہ سنگولر تھا, یہ پلورل ہے, جمع ہے. وہاں ابلیس نے انکار کیا تھا, یہاں اس قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا. قرآن نازل ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق مفسرین کی وضاحت جیسا کرتے ہیں, انطاکیہ کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے. ہم ایک بڑا
سودا کرنا چاہتے ہیں، جتنی بڑی رقم بولے جو چاہے عطا کرنے لے چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہماری ساری بستی اگرچہ کہ سینکڑوں ہزاروں برس پرانی بات ہے، لیکن قرآن کی تصدیق کے لحاظ سے اس بستی کے لوگوں کے اوپر بڑا دبا ہے۔ اس کے لیے آپ سے صرف درخواستیں کرتے ہیں، یہ ابو میں باقی جگہ نیچے کا نقطہ ہٹا دیجئے، اوپر 2 نقطے لگا دیجئے، عطو کر دیجئے۔ ابو کے معنی انکار کرنا، عطو کے معنی آئیے تشریف لائیے، مرحبا کے معنی بن جاتے ہیں۔ عطا کے معنی آنا، ابا کے معنی انکار کرنا۔ وہ روایت صحیح اگر ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہرگز نہیں، قرآن کے اندر تحریف اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کا کلام جو کا تو یعنی سارے بستی پر رہنے والوں پر ایک دھبا چل رہا ہے نا۔ جب جب یہ واقع اس کی حقیقت کو جو جاننا چاہے گا، وہاں کے لوگ اس قسم کے تھے۔ واللہ عالم۔ انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ یہ عربی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا، ضیافت وہی ہے، ضیف مہمان، فعل بن جاتا الغرض۔ پھر صبح ہوئی، داخل ہوئے، ایک بڑی اونچی دیوار تھی، ذرا ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایسا دکھتا تھا کہ کبھی بھی گرنے والی ہے۔ فوجدہ فیہا، یہ دونوں چل رہے تھے تو دیوار دکھی، دیوار اس قسم کے کہ کبھی بھی گر سکتی تھی۔ اس بندے خاص نے یعنی خضر نے، جو خضر ہیں، اس کو سیدھی کر دیا، پھوڑا کدال لے کر نہیں، بس اشارے سے اس کو کر دیا، سیدھی ہو گئی۔ اب غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کمبخت بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے مہمان کی ضیافت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اب ہمیں بھوک و پیاس کو مٹانے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس اہل خانہ سے، گھر والوں سے کہہ کر کچھ اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانے پینے کا انتظام خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ یہ سوال کر دیے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے۔ پھر درمیان میں زبان کھول دی۔ اب آپ نے فرما دیا بات ختم، بس یہی بات ہو گئی نا، فراق جدائی، میرے تمہارے درمیان جدائی، اب تم ذری دیر بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں بتا سکتا، نہ سکھا سکتا، لیکن جانے سے پہلے وضاحت تو کر دیتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ تمہارے اعتراض خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں خود بتاؤں گا، درمیان میں نہیں کہنا۔ یہ وضاحت تفصیل اگلی الفاظ سے ختم تک چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔